بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، ابھی میں آپ کے سامنے اصحاب فرائض کی تفصیلات ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی دوسری کڑی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ اصحاب فرائض جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین ہے وہ کل 12 ہیں۔ مردوں میں 4 ہیں جن کا ذکر گزر چکا، عورتوں میں کل 8 ہیں۔ عورتوں میں کل 8 ہیں۔ اس میں نمبر 1، بیوی، کسی شخص کے انتقال پر اس کی ایک بیوی ہو یا 2 یا 3، کئی 4 بیویاں ہوں، ان کی شریعت میں 2 حالتیں رکھی گئی ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں، ان تمام کو 1/4 ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے شوہر کی اولاد نہ ہو، ان کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں مرنے والے شخص کی بیوی کو چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، ان کو پورے ترکے کا چوتھائی حصہ یعنی 1/4 ملے گا۔ دوسری حالت یہ کہ بیوی یا ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، ان کو 1/8 یعنی 8واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے شوہر کی کوئی اولاد زندہ ہو، یعنی شوہر کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو۔ تو ایسی صورت میں مرنے والے کی بیوی کو چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، تو ان کو پورے ترکے کا 8واں حصہ 1/8 ملے گا۔ زیادہ بیویاں ہوں تو سب اسی میں شریک ہو جائیں گے اور سب کا حصہ برابر ہوگا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ طلاق رجعی، طلاق اگر ہو جائے اور بیوی عدت گزار رہی ہو، تو ایسی صورت میں کسی ایک کی وفات ہو جائے، جیسے شوہر کی وفات ہو جائے اور بیوی عدت گزار رہی ہو تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو ملے گا، یا اگر بیوی انتقال ہو جائے عدت کے دوران تو شوہر کو بیوی کے مال میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ نمبر 2، ابھی میں نے مردوں میں سے آپ لوگوں کے سامنے ماں شریک بھائیوں کا ذکر کیا، ساتھ میں ماں شریک بہنوں کا بھی ذکر کیا۔ دونوں کی حالتیں چونکہ ایک ہی ہوتی ہیں، تو ماں شریک بہنوں کی بھی حالتیں میں نے ذکر کر دی کہ پہلی حالت 6واں حصہ ہے، دوسری حالت 1/3 کا ہے، اور تیسری حالت محروم ہونے کی ہے۔ اور کیا کیا شرطیں ہیں میں نے وہاں ذکر کر دیا ہے، وہی شرطیں ہیں جو ماں شریک بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ نمبر 3، ماں کی شریعت نے ماں کا بھی حصہ رکھا ہے حصے، تو ماں کی کل 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ ماں کو 1/6 ملے گا، 6واں حصہ یعنی سدس ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو، یا مرنے والے کے بھائی بہنیں ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ تو ایسی صورت میں مرنے والے کی ماں کو پورے ترکے کا 1/6 ملتا ہے۔ دوسری حالت یہ کہ ماں کو 1/3 ملے گا، 1/3 ملے گا جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے۔ اسی طرح بھائی بہنیں نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو صرف ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملتا ہے۔ اور تیسری حالت ہے ثلث باقی کی۔ ثلث باقی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ جس میں مرنے والے کی ماں زندہ ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اور مرنے والے کا باپ زندہ ہے۔ کون کون؟ ماں، بیوی اور باپ، یا ماں، شوہر اور باپ، یہی 3 افراد ہیں۔ تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث باقی ملتا ہے، یعنی شوہر یا بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے اس کا ثلث، اس کا 1/3 دیں گے۔ لیکن شرط ہے، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ پوتا پوتی، کوئی نہ ہو،
یا بھائی بہنیں ایک سے زائد نہ ہوں، تو ایسی صورتوں میں جب کہ شوہر کے ساتھ ماں اور باپ ہو یا بیوی کے ساتھ ماں اور باپ ہو، تو شوہر یا بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کا 1/3 ماں کو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے جب ہم پریکٹیکل کرنے جائیں گے وہاں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ماں کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ ماں کو 6واں حصہ 1/6 ملے گا جب مرنے والے کی کوئی اولاد ہو یا 2 سے زائد بھائی بہنیں ہوں۔ دوسری حالت ماں کو 1/3 ثلث ملے گا جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو یا بھائی بہنوں میں سے کوئی نہ ہو یا کوئی ایک ہو۔ اور تیسری حالت ماں کو ثلث باقی ملے گا۔ صرف یہ 2 حالتوں میں ہے، جب کسی مسئلے میں شوہر ماں اور باپ ہوں یا دوسرے مسئلے میں بیوی ماں اور باپ ہوں، تو ایسی صورت میں شوہر یا بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کا 1/3 ماں کو دیں گے۔ نمبر 4، دادی اور نانی کا بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے۔ دادی اور نانی، ان کو جدہ صحیحہ کہتے ہیں۔ ان کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ دادی ہو کہ نانی ہو، سب اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ان کو 6واں حصہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کی ماں نہ ہو۔ میت کی ماں نہیں ہے تو ایسی صورت میں نانی کو یا دادی کو یا دونوں موجود ہوں تو دونوں کو ملے گا اسی سدس میں، اسی 1/6 میں۔ یا اسی طرح قریبی دادی یا نانی نہ ہو، جیسے اگر کسی مسئلے میں دادی بھی ہے پر دادی بھی ہے، نانی بھی ہے پر نانی بھی ہے، تو پر نانی کو پر دادی کو نہیں ملے گا، کیونکہ دادی اور نانی زندہ ہے، یہ قریب ہوتے ہیں۔ تو دادی صرف اکیلی ہو، نانی صرف اکیلی ہو یا دونوں مل کر ہوں تو دونوں کو اسی 1/6 میں شریک کر دیا جائے گا۔ اور دوسری حالت یہ کہ دادی ہو کہ نانی ہو، یہ محروم ہو جائے گی۔ کب؟ جب میت کی ماں زندہ ہو، میت کی ماں زندہ ہو۔ یا اسی طرح قریبی دادی یا نانی ہو، جیسے اگر پر دادی ہو پر نانی ہو تو نانی اور دادی کی موجودگی میں پر دادی اور نانی محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مرنے والے کا باپ اگر زندہ ہو تو دادی محروم ہو جاتی ہے، نانی محروم نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دادی اور نانی کی، جس کو ہم جدہ صحیحہ کہتے ہیں، ان کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت 1/6 کی اور دوسری حالت محروم ہونے کی۔ وضاحت اس میں یہ کر دوں کہ جدہ صحیحہ سے مراد جیسے نانی، نانی کی ماں، دادی، دادی کی ماں، دادا کی ماں اور ان کی ماں مراد ہے۔ اور جدہ فاصلہ سے مراد جیسے نانا کی ماں ہوتی ہیں، وہ بھی نانی ہوتی ہیں لیکن وہ محروم ہو جاتی ہیں، وہ وارث نہیں ہوتی۔ اسی طرح دادی کی دادی ہیں، وہ بھی محروم ہو جاتی ہیں، وہ وارث نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 5، جو عورتوں میں وارث ہو رہی ہیں ان میں، ان کی ترتیب میں بتا رہا ہوں، ورنہ اگر ہم شروع سے دیکھا جائے تو یہ 8 ہے۔ نمبر 5، بیٹی۔ مرنے والے کی بیٹی ایک ہو یا کئی ہو، ان کی حالتیں میں شریعت نے ان کا حصہ رکھا ہے۔ ان کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ مرنے والے کی بیٹی اگر اکیلی ایک بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو تو اس ایک بیٹی کو پورے ترکے کا ہاف یعنی 1/2 ملے گا، نصف ملے گا، 50% اس کو ملے گا۔ اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں اور بیٹا نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو 2/3 2/3 ملے گا۔ اور نمبر 3، جب مرنے والے کے بیٹیاں بھی ہیں بیٹی بھی ہے، بیٹی بیٹا دونوں ہیں یا کئی بیٹے ہیں کئی بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو عصبہ بنا دیا جاتا ہے۔ عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مال رہ گیا ہے اس میں سے بیٹوں کو دگنا حصہ ڈبل ملے گا اور بیٹیوں کو سنگل یعنی اکہرا حصہ ملے گا، جس کو شریعت نے کہا، قرآن کریم فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ یہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ تو بیٹیوں کی 3 حالتیں ہوئیں۔ پہلی حالت یہ کہ 1/2 یعنی آدھا مال ملے گا جب وہ اکیلی ہو اور میت کا بیٹا زندہ نہ ہو یا ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ کہ 2/3 ثلثان ملے گا
جب میت کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں اور بیٹا نہ ہو، اور تیسری حالت یہ کہ بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ ہوں تو سب مل کر عصبہ بغیری ہی بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹوں کو دگنا ملے گا اور بیٹیوں کو سنگل یعنی اکہرا ملے گا۔ اس کے بعد نمبر 6، پوتیوں کے حالات۔ پوتیوں کا بھی شریعت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ ان کی کل 5 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ پوتیاں ایک ہوں، اکیلی ہوں، اور ساتھ میں میت کا بیٹا، بیٹی یا پوتا نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو 1/2 آدھا مال ملتا ہے۔ یعنی پوتی ہے زندہ لیکن ساتھ میں میت کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، یا ساتھ میں کوئی پوتا سگا ہو یا چچا زاد ہو، بھائی ہو، کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 1/2 ملے گا۔ اور دوسری حالت یہ کہ 2/3 یعنی ثلثان 2/3 ملے گا جب پوتیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹا نہ ہو، میت کا بیٹی نہ ہو یا پوتا نہ ہو۔ اور نمبر 3، پوتیوں کو چاہے وہ اکیلی ہوں یا 1 سے زائد ہوں، ان کو 6واں حصہ 1/6 ملتا ہے، کیونکہ کب ہو؟ جب بیٹی اکیلی ایک بیٹی ہو، یعنی کسی مرنے والے کی ایک بیٹی بھی ہے، ایک پوتی بھی ہے، تو بیٹی کو ہم نے کہا کہ اکیلی ہو تو آدھا مال 1/2 ملے گا، اور یہاں پوتی کو 1/6 ملے گا۔ اور نمبر 4، پوتیوں کو عصبہ بغیر ہی بنایا جاتا ہے، یعنی اگر پوتیاں بھی ہیں، پوتی ہے، پوتیاں ہیں، یا ساتھ میں پوتے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو عصبہ بغیر ہی بنا کر مردوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل دیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے والے کا بیٹا زندہ نہ ہو یا مرنے والے کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 5، پوتی محروم ہو جاتی ہے کب؟ جب میت کا بیٹا ہو یا 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، کیونکہ 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 ملتا ہے۔ اور اسی طرح پوتا پڑپوتا نہ ہو تو پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پوتیوں کی کل 5 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ پوتیوں کو نصف ملے گا جب وہ اکیلی ہو، بشرطے کہ میت کا بیٹا، بیٹی یا پوتا یعنی اس کا سگا بھائی یا چچا زاد بھائی نہ ہو۔ نمبر 2، 2/3 ملے گا جب وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں، بشرطے کہ میت کا بیٹا، بیٹی یا پوتا نہ ہو۔ اور نمبر 3، 1/6 ملے گا جب پوتیوں کے ساتھ ایک بیٹی ہو جو نصف پا رہی ہو، بشرطے کہ میت کا بیٹا یا پوتا نہ ہو۔ اور نمبر 4، وہ عصبہ بغیر ہی بنتے ہیں جب پوتیوں کے ساتھ پوتا یا پڑپوتا ہو، بشرطے کہ بیٹا نہ ہو۔ اور نمبر 5، پوتی محروم ہو جاتی ہے چاہے وہ اکیلی ہو یا کئی ہوں، جب میت کا بیٹا ہو یا 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں جن کا حصہ ثلثان ہوتا ہے، بشرطے کہ میت کا پوتا یا پڑپوتا نہ ہو۔ نمبر 7، سکی بہنیں۔ سکی بہنوں کی شریعت میں 5 حالتیں ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ سگی بہنیں وہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ سگی بہن کو نصف ملتا ہے، آدھا مال ملتا ہے جب سگی بہن اکیلی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا سگا بھائی نہ ہو، میت کا بیٹا بیٹی نہ ہو اور باپ دادا نہ ہو۔ دوسری حالت، سگی بہنوں کو 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 2 ثلث ملتا ہے، بشرطے کہ میت کا بھائی، سگا بھائی، میت کا بیٹا بیٹی اور باپ دادا نہ ہو۔ اور نمبر 3، سگی بہنیں عصبہ بغیر ہی بنتی ہیں، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین کے برابر لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل کے حساب سے ملتا ہے۔ کب؟ جب اس کے ساتھ سگا بھائی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، باپ دادا نہ ہو۔ اب سگی بہنیں ایک بھی ہو سکتی ہیں، کئی بھی ہو سکتی ہیں، جو سب مل کر بانٹ لیں گے۔ اور نمبر 4، سگی بہنیں عصبہ مع غیر ہی بنتی ہیں۔ عصبہ مع غیر ہی کا مطلب یہ کہ جب سگی بہنوں کے ساتھ میت کی بیٹیاں یا پوتیاں ہوں، میت کی بیٹیاں یا پوتیاں ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو میت کی بیٹیوں یا پوتیوں کے دینے کے بعد جو بچتا ہے پورا دے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، باپ دادا نہ ہو اور سگے بھائی نہ ہو۔ اور 5ویں حالت یہ ہے کہ سگی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں
جب میت کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا باپ ہو یا دادا ہو تو ایسی صورت میں سگی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سگی بہنوں کی کل 5 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ نصف یعنی آدھا مال ملے گا جب وہ اکیلی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بھائی نہ ہو، بیٹا بیٹی باپ دادا نہ ہو۔ دوسری حالت یہ کہ 2/3 یعنی 2/3 ملے گا جب سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں، بشرطے کہ میت کا بھائی بیٹا بیٹی باپ دادا نہ ہو۔ اور نمبر 3، سگی بہنیں عصبہ بغیری بنتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، سگی بھائیوں کے ساتھ مل کر، بشرطے کہ میت کا بیٹا پوتا باپ دادا نہ ہو۔ سگی بہنیں ایک بھی ہو سکتی ہیں، کئی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور نمبر 4، سگی بہنیں عصبہ ما غیری بنتی ہیں، یعنی جب میت کی ایک یا کئی بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ سگی بہنیں آ جائیں تو بیٹیوں یا پوتیوں کے دینے کے بعد جو بچتا ہے ان کو ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا پوتا باپ دادا اور سگے بھائی نہ ہوں۔ اور 5ویں حالت یہ کہ سگی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، ان کو ترکے میں سے کچھ نہیں ملتا جب میت کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا باپ ہو یا دادا ہو، تو ایسی صورت میں سگی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 8 اور آخری، باپ شریک بہن۔ باپ شریک بہن جیسے کہ میں نے بتایا کہ باپ نے دوسری شادی کر لی تو باپ کی دوسری بیوی سے بھی اولاد ہے، تو پہلی بیوی کی اولاد اور دوسری بیوی کے جو اولاد ہیں آپس میں باپ شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں، یعنی باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو ایسی باپ شریک بہنوں کی 6 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، باپ شریک بہن کو نصف یعنی آدھا مال ملتا ہے جب وہ اکیلی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا سگے بھائی سگی بہنیں اور باپ شریک بھائی نہ ہوں، تو ایسی صورت میں باپ شریک بہن کو آدھا مال ملتا ہے۔ دوسری حالت یہ کہ باپ شریک بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 2/3 ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا نہ ہو بیٹی نہ ہو پوتا پوتی باپ دادا سگے بھائی سگی بہنیں اور باپ شریک بھائی نہ ہو۔ اور نمبر 3، باپ شریک بہن کو 6واں حصہ یعنی 1/6 ملتا ہے جب ان کے ساتھ ایک سگی بہن ہو جو نصف پا رہی ہو، تو نصف پانے والی ایک سگی بہن ہو تو ان کو 6واں حصہ ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا نہ ہو بیٹی نہ ہو پوتا پوتی باپ دادا سگے بھائی اور باپ شریک بھائی نہ ہو۔ اور نمبر 4، باپ شریک بہنوں کو عصبہ بنا دیا جاتا ہے، عصبہ بغیری بنا دیا جاتا ہے، کب؟ جب ان کے ساتھ باپ شریک بھائی بھی ہوں۔ باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہنیں سب عصبہ بغیری ہی بن کر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مردوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا پوتا باپ دادا سگے بھائی سگی بہنیں نہ ہوں۔ اور نمبر 4، باپ شریک بہنیں عصبہ مع غیر ہی بنتی ہیں، کب؟ جب وہ میت کی ایک یا کئی بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ ہو، یعنی مرنے والے کی بیٹی ایک ہے یا کئی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو ان کا حصہ ملنے کے بعد جو بچتا ہے یہ باپ شریک بہنوں کو ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا پوتا باپ دادا نہ ہو سگے بھائی سگی بہنیں اور باپ شریک بھائی نہ ہوں، تو ایسی صورت میں باپ شریک بہنیں عصبہ مع غیر ہی بنتی ہیں۔ اور نمبر 6، باپ شریک بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ اکیلی ہوں یا کئی ہوں، لیکن شرط کب محروم ہو جاتی ہیں؟ جب میت کا بیٹا زندہ ہے، پوتا ہے، باپ یا دادا ہے، یا سگے بھائی ہیں اور سگی بہنیں ہیں، اور سگے بھائی سگی بہنیں جب عصبہ مع الغیر بنتی ہیں تو یہ لوگ محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب صرف سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو باپ شریک بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، وہ محروم ہو جاتی ہیں، کیونکہ سگی بہنوں کو ثلثان ملتا ہے اور عورتوں کا حصہ ثلثان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہاں اگر ثلثان ان کو مل رہا ہے لیکن پھر بھی باپ شریک بھائی کوئی زندہ ہے تو ایسی صورت میں وہ عصبہ بالغیر بن جاتی ہے، یعنی جو بچا ہوا ہوتا ہے اس میں یہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت وہ بانٹ لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ باپ شریک بہنوں کی 6 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو نصف کی ہے جب وہ اکیلی ہو،
बशर्ते कि मैयत का बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा सगे भाई सगी बहनें और बाप शरीक भाई ना हो। और दूसरी हालत सुलुसान है, जब वो 2 या 2 से ज़ायद हों, बशर्ते कि मैयत का बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा सगे भाई सगी बहनें और बाप शरीक भाई ना हो। और नंबर 3 सुदुस यानी 1/6 मिलता है जब उनके साथ एक सगी बहन हो जो निस्फ पा रही हो, बशर्ते कि मैयत का बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा सगे भाई और बाप शरीक भाई ना हो। और नंबर 4 बाप शरीक बहनें असबा बगैरी बनती हैं, कब हैं? जब उनके साथ बाप शरीक भाई भी हो, लेकिन शर्त है कि मैयत का बेटा पोता बाप दादा सगे भाई और सगी बहनें ना हो। और बाप शरीक भाई एक हो या ज़्यादा हो, कोई मसला नहीं है। इसी तरह 5वीं हालत ये कि बाप शरीक बहनें असबा मागैरी बनती हैं, कब है? जब मैयत की एक बेटी हो या कई बेटियां हों, या एक पोती हो या कई पोतियां हों, तो उनको इनका हिस्सा मिलने के बाद जो बच जाता है वो इन बाप शरीक बहनों को मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि मैयत का बेटा पोता बाप दादा सगे भाई सगी बहनें और बाप शरीक भाई ना हो। और बाप शरीक बहन एक हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आखिरी हालत ये कि बाप शरीक बहनें महरूम हो जाती हैं, कब है? जब मैयत का बेटा हो पोता हो बाप दादा हो सगे भाई हों सगी बहनें, जब वो सगे भाई और सगी बहनें असबा माल गैर बनते हैं तो कुछ नहीं बनता इनको, तो ये महरूम हो जाती हैं। इसी तरह कभी कभी ऐसा भी होता है कि सगी बहनें हैं लेकिन 2 या 2 से ज़ायद हैं, तो ऐसी सूरत में उनको सुलुसान मिलता है, तो बाप शरीक बहनें महरूम हो जाती हैं। हाँ, अगर ऐसी सूरत में बाप शरीक भाई भी ज़िंदा है तो उसके साथ मिलकर वो असबा बिलगैर बन जाती है। तो ये हालतें मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं, जिनमें औरतों की कुल 8 हैं। असहाब फ़राइज़ में जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, मर्दों में 4 हैं और औरतों में 8 हैं। 8 की तफसील मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दी। खुलासे कलाम ये कि मर्दों में 4 कौन कौन हैं? शौहर है, बाप है, दादा है और माँ शरीक भाई है। और औरतों में 8 कौन कौन हैं? बीवी है, माँ है, दादी और नानी है, सगी बहनें हैं, माँ शरीक बहनें हैं, बाप शरीक बहनें हैं, बाप शरीक बहनें हैं। इसी तरह बेटियां हैं और पोतियां हैं। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।